ہمارے دور کا جو جدید نوجوان ہے، جدید دور کا، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے رہنمائی لیتا ہے۔ اکثر معاملات میں وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، حالانکہ یہ سب چیزیں دیکھنے کی حد تک تو ٹھیک ہیں، لیکن رہنمائی کے لیے آپ کے پاس کوئی معیار، کوئی ضابطہ ہونا چاہیے۔ وہ آپ نے دیکھا، اسکرول کیا اور آپ نے وہاں سے وہ چیز سنی اور اس کو آپ نے اپنے لیے لازم کر لیا۔ فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم نے کل یہ روایت پڑھی کہ تراویح پہلے موجود تھی، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 روز جماعت کے ساتھ پڑھائی، اور اس کے بعد پھر حضرت صدیق اکبر کے دور میں چلتی رہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتی رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ اگر اس کو اس طرح سے جماعت کی صورت میں نافذ نہ کیا گیا تو آنے والے ادوار میں ایسا ہوگا کہ یہ عمل ناپید ہو جائے گا، مفقود ہو جائے گا۔ جس طرح اور بہت ساری سنتیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ان سنتوں کا آہستہ آہستہ سے وجود نیچے کی طرف جا رہا ہے، پیچھے کی طرف جا رہا ہے، ہماری سستی کی وجہ سے۔ اب حضرت عمر کی جو ہستی ہے وہ ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو جماعت کی صورت میں نافذ کرتے ہیں تو وہاں اس وقت اور بھی بہت سے صحابہ موجود ہیں، اور نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جس راستے پر میں اور میرے اصحاب ہیں وہ راستہ جنت کا ہے۔ اہل جنت کی نشانی بھی بتائی، پھر حضور علیہ السلام نے خود یہ فرمایا کہ تم پر میرا اور میرے خلفاء کا طریقہ لازم ہے۔ حضرت عمر نے اس کو نافذ کر دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کیا ہے؟ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے سوال کیا، حضرت عمر کو اس معاملے کا علم ہے، سوال کیا کہ اے حذیفہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں معلوم کیا کرتے تھے، فتنے کیسے ہوں گے، کیا ہوگا معاملہ؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں بالکل، انسان کے گھر والے، اس کا مال، اس کی اولاد، اس کے پڑوسی، یہ سب فتنہ ہے، یہ سب کے سب آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ اور نماز، روزہ، صدقہ، اچھی بات کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ان باتوں سے روکنا ان فتنوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے میں یہ فتنہ نہیں پوچھ رہا، میں اس فتنے کے بارے سوال نہیں کر رہا، میں اس فتنے کے بارے پوچھ رہا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا فتنہ ہوگا، سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا ہوگا اور آگے بڑھے گا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، آپ اس فتنے سے نہ ڈریے، اس فتنے اور اس امت کے درمیان ایک دروازہ ہے جو بند ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ حذیفہ، وہ جو دروازہ ان فتنوں کے اور اس امت کے درمیان ہے، وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے کہا توڑا جائے گا۔ وہ جو دروازہ ہے فتنوں اور اس امت کے درمیان، وہ دروازہ توڑا جائے گا۔ حضرت عمر کہنے لگے جب وہ توڑا جائے گا تو پھر کبھی بند نہیں ہوگا۔ یہ بات مکمل ہو گئی۔ اب کسی شاگرد نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کیا اے حذیفہ، حضرت عمر کو اس دروازے کے بارے کوئی علم ہے کہ وہ دروازہ کیا ہے جو اس امت اور فتنوں کے درمیان ہے؟ حذیفہ کہتے ہیں جس طرح رات کے بعد دن آتا ہے نا، اور ہر بندے کو یقین ہوتا ہے کہ رات کے بعد دن آئے گا، جس طرح رات کے بعد دن کے آنے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، وہ دروازہ عمر ہے، اور عمر کو بھی اس بات کا پتہ ہے۔ وہ دروازہ خود حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ دروازہ توڑا جائے گا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور اس کے بعد سے پھر امت کے اندر وہ معاملہ، وہ طوفان، وہ فتنہ شروع ہوا کہ اس کو آج تک وہ فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو وہ عمر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ قرار دیا، ہم تو ان کی نافذ کی ہوئی ہر چیز کو مانتے ہیں، ہم تو ان کی نافذ کی ہوئی، لیکن بعض ایسے بھی بدقسمت ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر ہی ان کے اندر کی جو پلیدی ہے، جو اندر کا خبث ہے، وہ سامنے آ جاتا ہے، اندر کا زہر سامنے آ جاتا ہے۔ یہ تو جی حضرت عمر نے کیا تھا، ہم نہیں مانتے۔ تو یہ ماننا بھی ہر ایک کے نصیب اور مقدر میں نہیں ہے۔ اس لیے آپ بچے خاص طور پر یہ یاد رکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے کیا مقام و مرتبہ بیان کیا تھا، نوازا تھا کہ ان کو اللہ نے کیا مقام دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جماعت کی صورت میں نافذ کیا، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آہستہ آہستہ امت کے دلوں سے دور ہو جائے، امت کے دلوں میں ختم ہوتی چلی جائے۔ ایک معاملہ تو یہ۔ دوسرا معاملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ میں تھے تو حضرت جبریل امی علیہ السلام آئے اور نماز کے اوقات بتائے۔ پھر جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے مدینہ آئے تو کچھ نئے احکامات نازل ہوئے، اور کچھ ایسے احکام بھی تھے جن کی مدت مکمل ہونے پر ان احکامات کو ختم کر دیا گیا۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 1200۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ پہلے ہم نماز میں باتیں کیا کرتے تھے، پہلے ہم نماز میں باتیں کیا کرتے تھے، نماز میں کلام کر لیا جاتا تھا، لیکن پھر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے روک دیا جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، حافظوا علی الصلاۃ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، اللہ کے حضور عاجزی سے انکساری سے کھڑے ہوا کرو۔ تو اس سے پہلے تک ہم بات کیا کرتے تھے اپنے ساتھ والے سے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہمیں اللہ کے حضور خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔ پہلے نماز میں باتیں تھیں، ایک دوسرے سے سلام کر لیا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہمیں نماز میں فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اسی طرح نماز کی 2 رکعت تھیں، ساری نمازیں 2 رکعت تھیں، اور اس میں راوی کہتے ہیں کہ بعد میں ظہر، عصر اور عشاء، ان کی نماز جب گھر میں پڑھی جائے، یہ 3 نمازیں جب گھر میں پڑھی جائیں تو اس میں 2 رکعت کا اضافہ کر دیا گیا، اور حالت سفر میں وہ اپنی اصل حالت میں برقرار رکھی گئیں، ظہر، عصر اور عشاء۔ اصل میں یہ کتنی تھیں؟ 4 نہیں، اصل میں یہ 2 ہی تھیں۔ جو مقیم ہے اس کے لیے پھر یہ 4 کر دی گئیں، اور جو مسافر تھا اس کے لیے 2 ہی رہنے دی گئیں۔ یہ نماز کے اندر جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے تبدیلی آ رہی ہے، یہ سفر جاری ہے۔ پہلے نماز میں کلام ہوتا تھا، پھر کلام سے روک دیا گیا۔ اسی طرح پہلے نماز 2 رکعت تھی، مسافر کے لیے 2 ہی رہنے دی گئی، مقیم کے لیے 4 کر دی گئی۔ یہ پھر ایک اور بڑی بات، جامع ترمذی کی حدیث نمبر ہے 149، 150 اور 151، یہ ترتیب بار روایات آتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے۔ اب ان تینوں روایات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جبریل میرے پاس آئے، اور جبریل نے 2 بار امامت کروائی خانہ کعبہ کے پاس، بیت اللہ کے پاس۔ فرماتے ہیں جب پہلی بار ظہر کی نماز پڑھی تو سورج ڈھلا، اور سورج کا جو سایہ ہوتا ہے وہ جوتے کے تسمے کے برابر ہوا، یعنی اتنا سا ڈھلا کہ سایہ جوتے کے تسمے کے برابر ہوا۔ ہم نے ظہر پڑھی، جب سایہ ڈھلا اور سورج ڈھلا اور سایہ جوتے کے تسمے کے برابر تھا، یعنی فوری طور پہ ہم نے ظہر ادا کر لی۔ پھر عصر اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہو گیا، یعنی جتنا سایہ، جتنی اصلی شے ہوتی ہے اتنا ہی اس کا سایہ ہو گیا، ہم نے عصر پڑھی۔ پھر جیسے ہی سورج ڈوبا، جب روزے دار افطار کرتا ہے، ہم نے مغرب پڑھی، اور اس کے بعد جب شفق
سرخی غائب ہو گئی تو ہم نے عشاء پڑھی، اور جب پھر نماز فجر کا وقت آیا تو جب فجر روشن ہو گئی اور روزے دار پر کھانا پینا ممنوع ہو گیا تو ہم نے فوری طور پر فجر ادا کر لی۔ اب ایک دن ہو گیا۔ دوسرے دن ظہر کی نماز اس وقت پڑھی جس دن پہلے دن عصر کی پڑھی تھی، جب سایہ ہر ایک کا اس کی مثل ہو گیا۔ بات ذہن میں نشین ہو رہی ہے؟ پہلے دن کب پڑھی تھی؟ جیسے ہی سورج ڈھلا، سایہ جوتے کے تسمے کے برابر ہوا، فوری طور پہ ظہر ادا کر لی۔ دوسرے دن ظہر کس وقت پڑھ رہے ہیں؟ جس دن پہلے دن عصر پڑھی تھی۔ پھر عصر اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 گنا ہو گیا۔ پھر مغرب پڑھی اول وقت میں جیسے پہلے دن پڑھی تھی، اور عشاء پڑھی جب 1/3 رات گزر گئی۔ اب یہ 2 اوقات ہو گئے، ایک دن نماز پڑھی اول وقت میں اور دوسرے دن نماز پڑھی اس کے آخر وقت میں، اور فجر اس دن اس وقت پڑھی جب خوب اجالا ہو گیا، جب خوب۔ اب روایات میں یہ آتا ہے کہ پہلے دن پڑھی گئی جب اندھیرا تھا، اور دوسرے دن جب پڑھی گئی تو صحابی کہتے ہیں بس یوں لگا کہ ابھی سورج نکلا، ابھی سورج نکلا، ابھی سورج نکلا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور جبریل نے مجھے عرض کی، یا محمد ھذا وقت الانبیاء من قبلک، یہ وقت ہے آپ سے پہلے انبیاء کا، والوقت فیما بین ھذین الوقتین، اور نماز کا وقت ان 2 اوقات کے درمیان ہے، نماز کا وقت ان 2 اوقات کے درمیان ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس سے ہیں، اور جبریل امین حضور کو آ کے امامت کروا رہے ہیں۔ اور اگلی روایت یہ ہے جامع ترمذی کی کہ اس میں واضح کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ان للصلاۃ اولا و آخرا، نماز کا ایک اول وقت ہے اور نماز کا ایک آخر وقت ہے۔ ظہر کا اول وقت وہ ہے جب سورج ڈھل جائے، اور آخری وقت وہ ہے جب عصر کا وقت شروع ہو جائے۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، ظہر کا اول وقت کب ہے؟ جب سورج ڈھل جائے، اور آخری وقت کب ہے؟ جب عصر شروع ہو۔ سورج ڈھلنے سے لے کے عصر کی نماز کا وقت ہونے تک یہ سارا ظہر کا وقت ہے، اور عصر کا اول وقت وہ ہے جب ظہر کا وقت ختم ہوا اور ایک مثل سایہ ہو گیا، اور آخری وقت وہ ہے جب سورج پیلا ہو جائے، اس دوران سارا عصر کا وقت ہے۔ اور مغرب کا اول وقت وہ ہے جب سورج ڈوبے، اور آخری وقت وہ ہے جب شفق کے اوپر سے سرخی غائب ہو جائے اور بالکل ہر طرف سیاہی ہو جائے رات کی، تب عشاء کا اول وقت ہے۔ اور عشاء اس وقت سے لے کے پھر آگے آدھی رات تک عشاء کا وقت ہے، یعنی فجر کے پہلے تک۔ اور فجر کا اول وقت وہ ہے جب صبح صادق طلوع ہو، اور آخر وقت وہ ہے جب سورج نکل جائے۔ یہ 2 اوقات حضور علیہ السلام نے بیان کیے۔ اب اس کے بعد ایک اور روایت یہ ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور انہوں نے حاضر ہو کے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز کے اوقات کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ آؤ، اقم معنا، ہمارے ساتھ نماز ادا کرو، اور تمہیں ان سارے معاملات کا پتہ چل جائے گا۔ اب اس میں بھی یہ ہے کہ پہلے دن حضرت بلال سے کہا گیا کہ اذان پڑھی جائے، اقامت کہی جائے، جس طرح پہلی حدیثوں میں ہوا کہ فجر پڑھی گئی اول وقت میں، ظہر پڑھی گئی سورج ڈھلتے کے ساتھ ہی، عصر پڑھی گئی جب سورج کا سایہ ایک مثل سے زیادہ ہوا، مغرب پڑھی گئی، عشاء پڑھی گئی، پھر اگلے دن فجر پڑھی گئی۔ اب صحابہ کہتے ہیں اب بھی سورج نکلا، اب بھی سورج نکلا، اور ظہر جس دن پہلے دن عصر پڑھی گئی تھی اس دن ظہر کی نماز پڑھی گئی، اور عصر پڑھی گئی جب ابھی سورج ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو گیا۔ مغرب پڑھی گئی، مغرب اپنے وقت پر پڑھی گئی۔ اچھا، ان روایات کا مقصد کیا ہے؟ ان روایات کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے فرمایا مواقیت الصلاۃ کما بین ھذین، ان 2 اوقات کے درمیان نماز کا وقت ہے۔ اب آج ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے سورج ڈھلنے کے بعد سے 12:22 سے 12:22 سے لے کے 4:20 تک ظہر کا وقت ہے۔
12:22 سے لے کے 4:20 سے پہلے تک کس کا وقت ہے؟ ہر علاقے میں اس علاقے کے لوگوں کی سہولت کے مطابق کوئی بھی وقت نماز کا رکھا جا سکتا ہے۔ 4:20 سے لے کے سورج کے ڈوبنے تک عصر کا وقت ہے۔ علاقے کے لوگوں کے اعتبار سے کوئی بھی سہولت کا وقت رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مغرب ہے، اسی طرح پھر عشاء ہے۔ اب ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ ہمارے ہاں بعض نادان یہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی سارا سال یہ حنفی لوگ جو ہیں یہ فجر پڑھتے ہیں تاخیر سے، رمضان میں ان کو جلدی آ جاتی ہے فجر۔ تو بھائی احادیث طیبہ پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اختیار دے دیا اور جبریل امین نے آ کر یہ بتا دیا کہ ان 2 اوقات کے درمیان نماز کا وقت ہے، ہم تو اول میں بھی پڑھ لیتے ہیں، آخر میں بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم تو حضور کے ہر فرمان پر عمل کر لیتے ہیں نہ کسی صورت ہی صحیح۔ تو فکر تو ان کو کرنی چاہیے جو ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں حدیث جانتے ہوئے بھی کہ یہ کیا ہمارا یہ عمل حدیث کے خلاف ہے۔ بھئی دیکھیں ابھی جو سورج نکلنے کا ٹائم ہے 6:44 پہ سورج نکلے گا، 6:45 پہ، اور اذان فجر کب ہوئی تھی؟ 4:05 پہ۔ اب 5:24 سے لے کر 6:44 تک کسی بھی وقت فجر پڑھی جا سکتی ہے۔ او بھئی جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سہولت دی ہے تو کیا کوئی عالم، مفتی، شیخ الحدیث اس سہولت کو ختم کر سکتا ہے؟ ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے بھئی جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہو جائے فوری نماز پڑھ لی جائے۔ یہ معاملہ تو ٹھیک ہے، انسان کی اپنی ذات تک جیسے ہی نماز کا وقت ہوا اس نے کہا جی چونکہ نماز کا وقت ہو چکا میں اس کو اب مزید تاخیر اس میں نہیں کر سکتا، لیکن جہاں امت کی اجتماعی صورت کی بات ہے وہاں امت کے لیے رعایت دی جا سکتی ہے اور وہ خلاف شرع نہیں ہے۔ امید ہے اس بات کو یاد رکھیں گے۔ اچھا پھر ایک اور بات، ہمارے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ 2 باتیں، صرف 2 حدیثیں بہت اہم ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ آپ جس ہستی کو اپنا نبی رسول مان رہے ہیں اس ہستی کا مقام آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اور ہم دیکھیں گے صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور کو کیسا مانا تھا۔ قرآن ہمیں ایک جملہ بیان کرتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، تو ایک کہتے ہیں صحابہ تو بے وقوف ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حدیث آیت کا مفہوم ذکر کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یہ تو بے وقوف ہے، امین جیسا ایمان لائے۔ اب صحابہ کا ایمان کیسا ہے؟ 2 روایتیں۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند تھا۔ اچھا یہ بھی ایک وجہ ہے، ہمارے لوگ اصل معاملہ نہیں سمجھتے اس لیے کہ اس کے کھانے میں وقت کم لگتا ہے، اس لیے اس کے کھانے میں وقت کم لگتا ہے۔ امام ترمذی نے شمائل میں لکھا اور شمائل کے شارحین نے پھر یہ لکھا کہ بھئی دستی کا گوشت مطلوب اور محبوب، مطلوب نہیں ہے، بس اس لیے ہے کہ وہ کھانے میں وقت نہیں لگتا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دستی کا گوشت پسند کرتے تھے۔ اچھا یہاں رک کر وہ حکایت یاد ہے نا کہ وہ چند بچوں نے، بیٹوں نے بیٹھ کر آپس میں کہا کہ اماں کو گوشت کون سا پسند ہے؟ تو انہوں نے کہا جی امی ہمیشہ مرغی کی جو گردن ہے اس کا گوشت کھاتی ہیں۔ تو باپ نے کہا اپنے بچوں سے تم لوگ یہی نہ جان سکے کہ سارا اچھا گوشت وہ تمہارے لیے رکھتی، اور جس چیز کو، جس گوشت کو تم پسند نہیں کرتے تھے وہ اس نے اپنی عادت بنا لی اور تم یہ سمجھ بیٹھے کہ اس کو یہ پسند ہے۔ ہم یہی نہ سمجھ سکے کہ اللہ کے نبی اسلام نے بکری کی دستی کا جو گوشت تھا وہ کیوں پسند تھا آپ کو۔ اچھا بہرحال اب جو روایت ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ابو عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کا جو گوشت تھا وہ بنایا گیا اور آپ کو وہ دستی جو ہے اس کا گوشت آپ کو محبوب ہے، پسند ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بکری کا دست مانگا، دے دیا گیا، پھر دست مانگا،
پھر دے دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا دست دو۔ اب جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ دست تو دو ہی ہوتے ہیں، دست تو، فرمایا تو خاموش رہتا، میرے مانگنے پہ دیکھتا تو مجھے دے دیتا۔ یہ ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ کہ حضور فرماتے ہیں اگر تو خاموش رہتا، مجھے بھی پتہ ہے دو ہی ہوتے، لیکن جب میں مانگ رہا ہوں تو پھر تیرا کام تھا تو دیکھتا تجھے مل جاتا۔ یہ عارفوں والا جو معاملہ اور جملہ ہے یہ ہر ایک نہیں سمجھتا۔ مجھے کل ایک دوست نے بڑی شاندار بات بتائی کہ ایک ولی کامل، وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنی خودی کو، اپنی انا کو مٹا دے نا، تو وہ شیخ کے دروازے پر جا کر دروازہ بجائے نا، تو شیخ پوچھے کون ہے، تو وہ کہتا پتہ نہیں کون۔ پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ میں فلاں ہوں، وہ کہتا پتہ نہیں۔ یہ معاملہ ہے اس دربار کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب اس جملے میں کیا سمجھ میں آتا ہے، حضور نے تعلیم کیا دی؟ میں اگر مانگوں تو مجھے بھی پتہ ہے کہ دو ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ دیکھو کہ مانگ کون رہا ہے، کہہ کون رہا ہے، اس میں دیکھتے تمہیں مل جاتا۔ ایک روایت۔ دوسری روایت یہ ہے ساری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے ایک ہی جو حکم ہے وہ ایک ہی ہے، کیا کہ اگر کسی سے روزہ چھوٹ جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا 60 روزے رکھے گا، اس کے علاوہ یا غلام آزاد کرے گا، اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی بھی حکم موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے روزہ مکمل نہیں ہو سکا، میں نے ایسے ایسے کام کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ غلام آزاد کرو، جو کفارہ ہے غلام آزاد کرو۔ اس نے عرض کیا جی میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، کہاں سے غلام آزاد کروں؟ آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو 2 مہینے کے متواتر روزے رکھو، 60 روزے رکھو۔ اس نے کہا جی میں یہ بھی طاقت نہیں رکھتا، میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر آپ نے فرمایا ایسا کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ وہ کہنے لگا جی میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ کیا کہا؟ بیٹھ جاؤ۔ کہیں سے کھجوریں آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں وہ کہاں ہے مسئلہ پوچھنے والا؟ وہ مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا جی میں یہاں ہوں۔ فرمایا ایسا کرو یہ ٹوکرا لے جاؤ، اس کو صدقہ کر دو، لوگوں کو کھلا دو، محتاجوں کو، غریبوں کو کھلا دو۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں آپ کی جان ہے، جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میرے تو بہتا محتاج ہی کوئی نہیں ہے گا، ان دونوں کناروں میں مجھ سے زیادہ غریب ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا جاؤ جا کے اپنے گھر والوں کو کھلا دو، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں اللہ نے جو آپ کو شان عطا کی ہے، اس کا ایک منظر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے حکم دے دیں وہی حکم اس کے لیے دین بن جاتا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں تھا، فلاں نہیں تھا، بھئی ہم یہ کہتے ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ جملہ یاد رکھیے صحیح بخاری میں، رب بھی اپنے محبوب کی خواہش کو پوری کرنے میں جلدی کرتا، اور کسی کام کو اللہ جلدی کرے نہ کرے، لیکن جتنا حضور کی خواہش کو پوری کرنے میں اللہ جلدی کرتا، اماں عائشہ کہتی اتنا کسی اور میں جلدی، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کائنات کے نظام کو بدل دے، اس کی شان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا بچے اس بات کو ذہن نشین کریں کہ آج کے دور میں کہا جا رہا ہے کہ جی حضور کی حیثیت صرف پیغام پہنچانے والے کی تھی، آپ نے پیغام پہنچایا بس، آپ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے ہو۔ بھائی قاصد میں اور حضور میں زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق ہے۔ قاصد کو آپ نے پابند کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے محبوب کو کتاب دے کر اختیار دیا ہے کہ محبوب جس کے لیے چاہیں گے اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔